अजीब नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले जो बेहद सिताइश के लायक है। प्रेज यू जीसस, हालेलुया। खुदा का मुकद्दस कलाम सीखने से पहले एक हम कोरस गाएंगे, भेज रूह का मसा। हालेलुया। याद रखें, खुदा के मसा के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम खिदमत तो कर सकते हैं, लेकिन शायद वो हमारी खिदमत महज लफ्ज़ी हो, पर जब खुदा के पाक रूह का मसा हमारे उन अल्फाज को, हमारी उस स्पीच को, हमारे उस लेक्चर को जो हम देते हैं, जब मसा उनके ऊपर होता है तो वो अल्फाज कुदरत से भर जाते हैं और खुदावंद की यकीनन मर्जी जो है वो पूरी होती है। जिंदगियां आज़ाद होती हैं, बीमार अच्छे किए जाते हैं, गुनहगार नजात पाते हैं, क्योंकि खुदा का पाक रूह ही है जो जिंदगियों को बदलता है। हालेलुया। तो ये कोरस गाएंगे, भेज रूह का मसा। ताकि मैं कुछ बोलूं, बंधनों को खोलूं। दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो तारीकी में, गुनाह के कब्जा में, बदरूहों के कब्जा में, बीमारियों के कब्जा में हैं, लेकिन मसाशुदा खादम ही जो हैं वही जब कुदरत वाले कलाम को लेकर आगे बढ़ते हैं, यसु के खून को अपने ऊपर लेकर आगे बढ़ते हैं, तो आज़ादी आती है, बहाली आती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भेज रूह का मसा, भेज रूह का मसा, भेज रूह का मसा, भेज रूह का मसा। सोचों पे दे मसा, होंठों पे दे मसा, सोचों पे दे मसा, होंठों पे दे मसा। ताकि मैं कुछ बोलूं, हालेलुया, ताकि मैं कुछ बोलूं, बंधनों को खोलूं, बंधनों को खोलूं। भेज रूह का मसा, भेज रूह का मसा, भेज रूह का मसा, भेज रूह का मसा। अपने कलाम से भर नदियां तू जारी कर, अपने कलाम से भर नदियां तू जारी कर। तेरा कलाम ही बोलूं, हालेलुया, तेरा कलाम ही बोलूं, बंधनों को खोलूं, बंधनों को खोलूं। भेज रूह का मसा, भेज रूह का मसा, भेज रूह का मसा, भेज रूह का मसा। रूहे पाक आ, तन मन में बस जा, रूहे पाक आ, तन मन में बस जा। तेरी ही राह पे हो लूं, हालेलुया, तेरी ही राह पे हो लूं, बंधनों
مسا بھیج روح کا مسا بھیج روح کا مسا بھیج روح کا مسا قدرت ہے تیرا کلام اونچا ہے تیرا نام قدرت ہے تیرا کلام اونچا ہے تیرا نام تیرے ہی نام سے بولوں ہاللویا تیرے ہی نام سے بولوں بندنوں کو کھولوں بندنوں کو کھولوں بھیج روح کا مسا بھیج روح کا مسا بھیج روح کا مسا بھیج روح کا مسا سوچوں پہ دے مسا ہونٹوں پہ دے مسا سوچوں پہ دے مسا ہونٹوں پہ دے مسا تاکہ میں کچھ بولوں ہاللویا تاکہ میں کچھ بولوں بندنوں کو کھولوں بندنوں کو کھولوں بھیج روح کا مسا بھیج روح کا مسا بھیج روح کا مسا بھیج روح کا مسا پریز یو جیزس ہاللویا اس میں لکھا ہے روح پاکا تن من میں بس جا جب ہماری زندگی خدا کے پاک روح کا مسکن بن جاتی ہے تو تیری ہی راہ پہ ہو لوں راہ پہ ہونے سے مراد یہ ہے کتاب مقدس میں لکھا ہے خداوند کی راہ سمندروں میں ہے جب وہ گزرتا ہے وہ سمندر میں سے راستہ بنا سکتا ہے اور جو ہے زمین کو خشک کر دیتا ہے پانیوں کو دونوں سائڈ پہ جمع کر دیتا ہے تودا کی مانند اور پھر اس میں لکھا ہے قدرت ہے تیرا کلام اونچا ہے تیرا نام تیرے ہی نام سے بولوں تو ہم میں سے ہر ایک کا نام جو ہے وہ کیا ہے بے شک ہمارے پرسنلی کچھ بھی نام ہو سکتے ہیں لیکن خداوند کی طرف سے ہمیں ایک نام ملا ہے ہمیں جو نام بخشا گیا ہے اور وہ نام یسوع نام ہے جب یسوع مسیح ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو ہر ایک بیماری ہر ایک کمزوری ہر ایک بدرو پھر ہمیں ہمارے نام سے نہیں جانتی بلکہ ہمارے اوپر جو نام دیکھتی ہے وہ یسوع نام دیکھتی ہے اس لیے جب یسوع نام کو دیکھتی ہے بیماری کمزوری بھاگ جاتی ہے پریز دا لارڈ سو اس نام بخشے جانے کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج جو ہمارا مضمون ہے ہارویسٹ بائبل کالج کی رات کو کلاس نہیں ہو سکی تھی کسی وجہ سے سو آج یہ ریکارڈ کر کے ہم جو ہارویسٹ بائبل کالج کا گروپ ہے واٹس ایپ گروپ اس میں ہم ڈال دیتے ہیں اور جو ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے اس لیکچر کو جو ہے وہ فیس بک جو پیج ہے میرا اس سے وہ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تو یہ ہماری ایک یہ کاوش ہے کہ خدا کا کلام بہت سارے لوگوں تک ترتیب سے پہنچایا جائے سو ابھی ہم سیکھ رہے ہیں نیا عہد نامہ تو یہ نیا عہد نامہ ہماری یہ جو کلاس ہے تفسیر کی یہ تفسیر ہم آیت با آیت جو ہے وہ کرتے ہیں تاکہ جو بائبل کے خادم ہیں خدا کے کلام کے خادم ہیں جب وہ آگے بڑھیں تو خدا کا کلام جو ہے وہ بخوبی جانتے ہوں تاکہ کلام کے ذریعہ سے وہ دوسروں کی مدد کر سکیں ہاللویا سو خدا کی ہم تعریف کرتے ہیں تمجید کرتے ہیں
اور آج 25واں لیکچر ہے جو ہم نئے سیشن میں ہم نے سٹارٹ کیا ہے۔ تو آج ہم سیکھیں گے وہ ہے کفرنہوم میں پطرس کی سانس کو شفا دی یسوع مسیح نے۔ تو متی کی انجیل میں 8واں باب اور آیت نمبر 14 اور 15 خدا کے کلام میں سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں مقدس متی کی انجیل، اور اس کا باب نمبر ہے 8 اور آیت نمبر ہے 14 اور 15۔ سو خدا ان کے مقدس کلام کے اندر جو ہے لکھا ہے، اور یسوع نے پطرس کے گھر میں آ کر اس کی ساس کو تپ میں پڑی دیکھا۔ اس نے اس کا ہاتھ چھوا اور تپ اس پر سے اتر گئی، اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی خدمت کرنے لگی۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ تو یاد رکھیں، یسوع مسیح نہ صرف ہماری روحوں کا شافی ہے بلکہ وہ ہمارے بدنوں کا بھی جو ہے شافی ہے۔ تو یسوع مسیح کی خدمت کا ہم طریقہ کار دیکھتے ہیں۔ یسوع مسیح نے توقع نہیں کی کہ ہر شخص اس کے پاس آئے جو گناہ میں، بیماریوں میں، کمزوریوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ابلیس کب ان کو آنے دیتا ہے؟ سو ضرورت ہے کہ ہم ان سارے لوگوں کو جا کر ڈھونڈیں، تلاش کریں، خدا کا کلام سنائیں جو جکڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر یسوع مسیح کی منسٹری ہمیں ایک گھر کے اندر جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ پطرس کے گھر میں آ کر اس کی ساس کو تپ میں پڑی دیکھا۔ تو یسوع مسیح کے پاس ہر ایک بیماری کا علاج ہے، حتیٰ کہ یسوع مسیح کے پاس موت کا بھی علاج ہے جو دنیا کے اندر کسی کے پاس نہیں۔ اور اس نے اس کا ہاتھ چھوا۔ تو یسوع مسیح کہ یہاں پر ایک طریقہ کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ بائبل مقدس میں مختلف طریقے ہیں جو یسوع مسیح نے استعمال کیے۔ یہاں پر چھونے سے مراد یہ ہے کہ یسوع مسیح کے اندر جو قدرت ہے، جب وہ کسی چیز کو چھوتا ہے اور وہ قدرت جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے اس بدن کے اندر، اور اس بیماری کو وہ وہاں سے ریپیل کر دیتی ہے، وہاں سے بیماری کو ہٹا دیتی ہے، اس بیماری کے جوے کو یسوع کی قدرت توڑ دیتی ہے۔ تو یہاں پر ایک یہ بھی طریقہ ہے چھو کر شفا دینے کا۔ اور تب اس پر سے اتر گئی اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی خدمت کرنے لگی۔ سو کئی بار لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر خدا نے کیوں بنائے؟ جی ہاں، بالکل، ڈاکٹر خدا نے ہی بنائے ہیں۔ تو دانائی اور حکمت خدا نے ہی ان ڈاکٹرز کو دی ہے۔ لیکن اگر آپ ایمان لاتے ہیں اور اگر مسح شدہ خادم آپ کے پاس موجود ہیں تو خداوند اپنی قدرت کو ان کی زندگیوں میں ظاہر کرتا ہے جب خدا کے لوگ آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں یا کسی بیماری کے اندر ہے یعقوب کے خط میں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سو ہر دکھ میں، مشکل میں، کئی بار دکھ اور مشکل اس لیے بھی ہماری زندگی کے اندر آتے ہیں کہ ہم خداوند کی طرف جو ہے رجوع لائیں اور اپنی سوچ اور خیال اور اپنا دل خداوند کی حضوری میں جو ہے وہ انڈے لیں۔ اور جب ہم تندرست ہوتے ہیں، ساری جو برکات ہیں، ساری جو نعمتیں ہیں ہم اویل کر رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، تو کئی بار ہم خداوند کو پوچھتے بھی نہیں اور اس کی جو ہے قربت میں نہیں آتے۔ لیکن جب ہم کئی بار دکھ میں جاتے ہیں تو پھر ہم خداوند کو یاد کرتے ہیں اور ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں خدا کے خادموں سے کہ وہ ہمارے لیے جو ہے دعا کریں، اور جب وہ دعا کرتے ہیں تو پھر ہم شفا پا جاتے ہیں۔ اور یعقوب کا خط اس کا 5واں باب آیت نمبر 13 میں لکھا ہے، اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے، اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے۔ تو بے شک بیماری جو ہے زندگی کے اندر ہو سکتی ہے، پر کئی بار بیماریوں کی مختلف وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ کئی بار بدروحوں کے سبب سے لوگ بیمار ہوتے ہیں، کئی بار خدا کی نافرمانی کرنے کے سبب سے لوگ بیمار ہوتے ہیں، کئی بار لوگ بیمار جو ہے وہ بد پرہیزی کی وجہ سے جو ہے بیمار ہوتے ہیں،
کئی بار لوگ موسم کی شدت کے باعث جو ہے وہ بیمار ہوتے ہیں، پر بائبل مقدس یہ بتاتی ہے یسوع مسیح کے پاس ہر ایک بیماری کا حل جو ہے موجود ہے۔ جب ہم خداوند کے قدموں میں آ جاتے ہیں تو خداوند ہے جو ہمیں رہائی دیتا ہے۔ تو جب خداوند رہائی دیتا ہے، نہ صرف ہماری بیماری، ہماری کمزوری جو ہماری زندگی سے دور ہوتی ہے، بلکہ ہم گناہوں سے توبہ کرتے اور گناہوں سے بھی جو ہے ہم خلاصی پاتے ہیں۔ تو ہماری زندگی کے اندر کئی بار بیماری جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ بنتی ہے خداوند کی طرف لوٹنے کے لیے۔ ہاللیلویہ۔ زبور کی کتاب میں لکھا ہے، داؤد خدا کا بندہ کہتا ہے، اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں۔ تو جب ہم خدا کے جو قوانین ہیں ان کو وائلیٹ کرتے ہیں، ان کو نظر انداز کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، اور جب پھر ہم خدا کی حضوری میں ڈیوٹی پہ جانے کے قابل نہیں رہتے، جو ہے ڈیوٹی پہ جانے کے قابل نہیں رہتے، تو پھر ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں اور کہتے ہیں خدا ہمارے اوپر رحم کر۔ تو یہاں پر بھی لکھا ہے، اگر کوئی تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے۔ کلیسیا کے بزرگوں سے مراد صرف یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو کلیسیا نے مقرر کیا۔ کئی بار کلیسیا کے اندر ان لوگوں کو مقرر کیا جاتا ہے جن کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہوتا ہے، جن کے چرچ ممبر جو ہیں، فیملی کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ توقع کرتے ہیں ہمارے فیملی کے کسی بندے کو ایلڈر بنا دیں، ہمارے فیملی کے کسی بندے کو جو ہے نا عہدہ دے دیں۔ یاد رکھیں، یہ انسانوں کے دیے ہوئے جو عہدے ہیں ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور وہی خدا کے خادم، وہی کلیسیا کے بزرگ دوسروں کی رہائی کا سبب بنیں گے جو خداوند کے بلائے ہوئے ہیں، یا وہی بزرگ جو اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، ان کی سبمیشن ہے خداوند کی حضوری میں، جو مسح شدہ ہیں، جو کلام سے بھرے ہوئے ہیں، وہی بزرگ جو ہے وہ کلیسیا کے لیے یا بیماروں کے لیے رہائی کا سبب ہو سکتے ہیں۔ اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں۔ تو یہاں پر پہلے تیل ملا گیا ہے اور اس کے بعد دعا کی گئی ہے۔ تو تیل جو ہے یہ ہولی اسپرٹ کا سمبل ہے، پاک روح کو تیل جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، اور جب تیل انڈیلا جاتا ہے تو بیماری کے، کمزوری کے، بدروحوں کے جوئے جو ہیں وہ ٹوٹتے ہیں اور زندگیاں آزاد ہوتی ہیں۔ تو پطرس کی سانس کی شفا کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، یسوع نے چھو کر یعنی اپنی قدرت اس باڈی میں جو ہے ٹرانسفر کی اور بخار جب وہاں سے دور ہو گیا۔ یہاں پر لکھا ہے بزرگ جو ہے وہ تیل ملیں گے، اور جہاں پر تیل انڈیلا جاتا ہے وہاں پر پھر روح القدس کا نزول ہوتا ہے، جو بیماری کے، کمزوری کے جوئے جو ہے ان کو وہ مسا جو ہے وہ بریک کر دے گا۔ پریز دا لارڈ۔ تو یہاں پر جو ہے یہ طریقہ بتایا گیا ہے، اور جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی۔ تو جہاں پر کلام والے لوگ ہیں وہاں پر ایمان بھی ہوتا ہے، جہاں پر خدا کے کلام کی واقفیت نہیں ہے، خدا کی بادشاہی کی سمجھ نہیں ہے، اسپرچل اتھارٹی کی سمجھ نہیں ہے، تو وہاں پر پھر جو ہے لوگ بیمار ہی رہیں گے، لوگ کمزور ہی رہیں گے۔ یاد رکھیں خداوند کی جی۔ تو بیمار جو ہے کیا ہوگا؟ بیمار جو ہے بچ جائے گا۔ خداوند چاہتا ہے کہ مسح شدہ لوگ، کلام والے لوگ، بادشاہی کی پہچان رکھنے والے لوگ، خداوند کے بلائے ہوئے لوگ آگے بڑھیں اور زندگیوں کو آزاد کریں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ خدا کے ایک خادم پاکستان میں آتے رہے ہیں، میں نے ان کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن جو ہمارے بزرگ ہیں ان سے جو ہے وہ ہم نے سنا ہے، بشپ سیمل حسر صاحب سے۔ وہ کہتے ہیں پاکستان کے اندر خدا کے خادم آتے تھے، جے کے سولومن، جب وہ اپنی رہائش گاہ سے نکلتے بدروہیں جو ہیں وہ چیخیں مارنا شروع کر دیتی تھیں، چونکہ وہ مسح شدہ خدا کے خادم تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میں کسی ملک کا بادشاہ ہوں، کسی شخص کو آپ ہسپتال میں ایڈمٹ نہ کریں۔ کیوں؟ چونکہ کلیسیا کے اندر خدا کے لوگ ہیں، کلیسیا کے اندر خدا کے خادم ہیں، کلیسیا کے اندر معجزات ہیں، کلیسیا کے اندر پاک روح کی جنبش ہے، پاک روح کی بادشاہی ہے کلیسیا کے اندر، سو ایمان لا کر لوگ شفا پائیں۔ ہاللیلویہ۔ لیکن کئی بار
بے شک لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایمان ہے، لیکن اس ایمان کو وہ پروو نہیں کر سکتے۔ یہاں پر جو ہم دیکھ رہے ہیں یعقوب کے خط میں سے جو ہم نے پڑھا، خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر ان کے لیے دعا کریں، اور جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا، جس طرح سے پطرس کی سانس اٹھ کھڑی ہوئی اور یسوع مسیح کی خدمت کرنے لگی۔ اس طرح سے بہت سارا روپیہ پیسہ جو ہاسپٹلز میں چلا جاتا ہے، بیماریوں میں چلا جاتا ہے، وہ ہماری ضروریات زندگی کے لیے، انجیل کے لیے، خدا کے کام کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اور خدا کے کام میں آ سکتا ہے۔ ہاں جی، اور فائدہ دعا کے باعث شفا حاصل کرنے کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ ہاں جی، خدا اسے اٹھا کھڑا کرے گا، اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی۔ یعنی خدا کے خادم کلام سنائیں گے اور کہیں گے میرے بھائی میری بہن اپنی زندگی پر غور کر، اور جو باتیں خداوند کے کلام کے مطابق آپ کی زندگی میں نہیں ہیں ان کو ترک کرو، سچی توبہ کرو، یسوع پر ایمان لاؤ، تو دونوں فائدے ہوں گے۔ ان کے بدن بھی شفا پا جائیں گے اور ان کی روح بھی جو ہے شفا پا جائے گی۔ تو خداوند کے پاس آنے سے دو طرح کا جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے، لکھا ان کی معافی ہو جائے گی۔ پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو، آگے لکھا ہے تاکہ شفا پاؤ۔ پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ۔ تو کئی ایسے بدعتی لوگ بھی ہیں جو شفا کو نہیں مانتے، جس طرح سے ایک بدعت کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہوہ وٹنس ہے۔ یہوہ وٹنس شفا کو نہیں مانتے، وہ کہتے کون سی شفا، کوئی شفا نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے جو شفا کو نہیں مانتا وہ بائبل مقدس کو نہیں مانتا، وہ خدا کے کلام کو نہیں مانتا۔ اسی طرح سے ایک اور بدعتی تعلیم کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، نیو اپوسٹولک چرچ، جو شفا کو نہیں مانتے اور جو کہتے ہیں کہ بدروہیں نہیں نکالنی چاہیے، بدروہیں رہنی چاہیے۔ یاد رکھیں یسوع مسیح انسانوں کو آزادی دینے کے لیے آیا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ سو آج بھی یسوع مسیح اپنی کلیسیا میں زندہ خداوند کے طور پر موجود ہے، اور جہاں پر خداوند کی پریزنس ہے، جہاں پر خداوند کے بلائے ہوئے لوگ ہیں، وہاں پر شفا جاری ہوتی ہے، زندگیاں آزاد ہوتی ہیں، اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملتا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ سو ہم شفا کے تعلق سے زبور نمبر 103 کے اندر سے جو ہے ایک حوالہ جو ہے وہ دیکھیں گے، پھر اپنے مضمون پر جو ہمارا لیسن ہے اس کی طرف جو ہم پھر آئیں گے۔ تو خداوند ہے جو ہمیں شفا بخشتا ہے، خداوند ہے جو رہائی دیتا ہے، اور زبور نمبر 103 میں خداوند کے کلام کے اندر جو ہے ہم سیکھتے ہیں، اور جب ہم خدا کے خادموں کو بلاتے ہیں، خدا نے اپنا کلام اپنے بندوں کے ذریعہ سے ہم سے کرتا ہے، آزادی آتی ہے، اور لکھا ہے وہ تیری ساری، زبور نمبر 103 کی آیت نمبر 3، وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے۔ تو جب ہم مصیبت میں جاتے ہیں تو ہم اپنے گناہوں سے، بدی سے توبہ کرتے ہیں، ہم غور کرتے ہیں کہ بیماری مجھ پر کیوں آئی۔ وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند نمبر 1 ہماری بدکاری معاف کرتا ہے، ہمارے گناہ والی زندگی کو ہم سے دور کرتا ہے، پاک رو ہمیں قائل کرتا ہے کہ ہم سچی توبہ کریں، اور پھر لکھا ہے وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ سو جو خدا ان پر ایمان لاتے ہیں، میری خدمت کے اندر خدا نے میری زندگی کے اندر شفا کا معجزہ کیا۔ جب میں ٹین ایجر تھا اور میں خدا کی خدمت کرتا تھا، 17 سال میری ایج تھی، جگر کی مجھے سویر پرابلم تھی۔ ایک دن میں خدا کے پاس بیٹھ کے دعا کر رہا تھا، میں نے کہا خداوند آج تو یہ مجھے بتائے گا کہ کیا میں شفا پا سکتا ہوں؟ ابلیس میرے ذہن میں آ کے ڈالتا تھا کہ نہیں، جب یسوع
यीशु मसीह फिजिकली इस दुनिया में थे, यीशु मसीह बीमारों को अच्छा करते थे, पर अभी यीशु मसीह आसमान पर जा चुके हैं, सो अभी आप शिफा नहीं पा सकते। उसी लम्हा जब ये इब्लीस की आवाज और कलाम, ये जुमला खत्म हुआ, पाक रूह ने मेरे दिल में अपना ये कलाम डाला और लिखा, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। और जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं उनसे मुखातिब हूं। ये खुदा का कलाम है। जब आप खुदा के कलाम को कबूल करते हैं तो कुदरत आपके बदनों के ऊपर आकर ठहर जाएगी। आपके बीमारी के जुए को खुदा की कुदरत जो है वो तोड़ देगी। आप आजाद होंगे, आप बहाल होंगे, आप रिहाई पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो शिफा खुदा बख्शता है। शिफा की बाइबल मुकद्दस में नेमत का जिक्र है। यीशु मसीह के शिफा और मोज़ात का किताब मुकद्दस में जिक्र है। इसका मतलब है शिफा उस वक्त मिलती थी, शिफा अब भी मिलती है। चूंकि यीशु मसीह अब भी है, वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है, वो सेम है। हालेलुया। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। सो मतलब यह है कि बीमारियां वो उस दौर की हों, बीमारियां वो इस दौर की हों, यीशु मसीह के नाम में हर जमाना शिफा जो है वो जारी होती है। और मैं आपको बता सकता हूं, हमारी खिदमत के अंदर कैंसर पेशेंट भी हील हुए हैं। हालेलुया। जो अभी सेहतमंद हैं, अपना काम वाम कर रहे हैं और बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। वो तेरी जान हलाकत से बचाता है। कई बार खुदावन हमारी जिंदगी में मोजज़ा करके हमें बता देना चाहता है कि मैं मौजूद हूं। हालेलुया, ईमान ला। वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। वो हमें शिफा देके हमें बहाल करता है और हमें फिर से अपनी हजूरी में आने का फजल देता है ताकि हम उसके गवाह बने। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। तो वो शिफा दे के हमारे गुनाह भी मुआफ करता है, हमें नई जिंदगी भी देता है, हमें आसूदगी तरोताजगी देता है ताकि जिंदगी में हम उसकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। सो इस तरह से किताब मुकद्दस में शिफा के ताल्लुक से जो है वो हम सीख रहे हैं कि खुदा हमारी जिंदगी के अंदर अपने अजीब काम को जो है वो करने की कुदरत रखता है। जैसे वो खुद जिंदा है, उसका कलाम जिंदा है जो हर रोज हमारी जिंदगी में पूरा होने के लिए है। तो हम ये सीख रहे हैं, यीशु मसीह ने पतरस की सास को शिफा दी। और मत्ती की इंजील के 8वें बाब की आयत नंबर जो है हमने यहां पर जो है पढ़ा है, आयत नंबर 14 और 15 में, जब शाम हुई, हाँ जी, और वो तप जो है वो उस पर से उतर गई और वो उठ खड़ी हुई और उसकी खिदमत करने लगे। हालेलुया। अच्छा, इसके बाद जो है 16वीं और 17वीं आयत में लिखा है, शाम के वक्त बीमारों को यीशु मसीह ने शिफा बख्शी। 8वें बाब की मत्ती की इंजील में ही आयत नंबर 16-17 में आगे लिखा है, जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें बदरूहें थी। उसने रूहों को जुबान ही से कहकर निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया। जी, तो यीशु मसीह के कहे हुए अल्फाज में जो है वो कुदरत पाई जाती है। यीशु के पास बहुत सारे लोगों को लाए जिनमें बदरूहें थी। तो कई लोग जो कहते हैं कि कौन सी बदरूहें हैं ही नहीं है, इसका मतलब है जो ये नहीं मानता वो खुदा के कलाम को नहीं मानता।
उसने रूहों को जुबान ही से कहकर निकाल दिया। हालेलुया। तो वही कलाम जब हमारे मुंह में होता है, वही कुदरत जब हमारे मुंह में होती है, वही मसा जब हमारे उन अल्फाज पर होता है जो यीशु के नाम से हम कहते हैं। अपना नाम हम यूज नहीं कर सकते, हमारे नाम से कुछ भी नहीं होगा। जी हां, हमारे नाम से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने फिदिया नहीं दिया। फिदिया यीशु मसीह ने दिया। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए बदरूहें उससे डरती हैं, बदरूहें उससे कांपती हैं, और सब बीमारों को अच्छा कर दिया, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली। तो यीशु मसीह शिफा दे सकता है, क्योंकि उसने हमारी बीमारियां और हमारी कमजोरियां यीशु मसीह ने जो है वो उठा ली, इसलिए वो कामिल शाफी है। और उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह फिर शिफा देकर हमेशा दुआ में चले जाते थे। तो ये हमें नमूना जो है वो नजर आता है, और ये हवाला हम देखेंगे लूका की इंजील उसका 4 बाब और 42वीं आयत, जहां पर भी उन्होंने शिफा दी, उसके बाद फिर लिखे वो दुआ में चले गए। मुकद्दस लूका की इंजील। हालेलुया। सो हमें भी इसी तरह से करना चाहिए। जब आपकी बहुत कामयाब मीटिंग हो और खुदावंद आपको इस्तेमाल करे, तो फिर सारा इज्जत और सारा जलाल खुदावंद के नाम को हमने देना है। जी, तो हवाला है 4 बाब और आयत नंबर 42 में लिखा है। जी, जब दिन हुआ तो वो निकलकर एक वीरान जगह में गया, और भीड़ उसको ढूंढती हुई उसके पास आई और उसको रोकने लगी कि हमारे पास से ना जा। तो ये अगला जुमला है जी। शाम के वक्त लाए थे, अब यीशु मसीह वहां से निकल गया। भीड़ उसे ढूंढ रही थी और उसे कह रही थी हमारे पास से ना जा। जी, आज हो सकता है मैं या आप जब 4 मोड से हो जाएं और हम तवक्को करें कि लोग हमसे नंबर लें, या लोग हमें दावत दें, या लोग हमारी गवाही रिकॉर्ड करें, या फौरन जो हम फेसबुक पे डालें, यीशु से हमेशा खुदा की हजूरी में चले जाते ताकि उसके बाप के नाम को ही इज्जत और जलाल मिले। याद रखें, जब हम इज्जत और जलाल पाने की कोशिश करते हैं तो फिर गलत हो जाता है। शिफा चूंकि यीशु के नाम से दी गई है, कोड़े यीशु मसीह ने खाए, बीमारियां यीशु मसीह ने उठाई हैं, इसलिए सारा जलाल भी खुदावंद के नाम ही को मिलना चाहिए। भीड़ जो है उसको ढूंढ रही थी और उसके पास आई। हम हो सकता है भीड़ से निकलें क्या, हम लोगों को खुद ढूंढ रहे हो, भाईजान आइए आप गवाही दे, भाई इस बहन की गवाही रिकॉर्ड को, यार उसकी गवाही। हम तो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। हालेलुया, प्रेज यू जीसस, हालेलुया। तो हम सीख रहे हैं कि कई बार हम गवाही पे गवाही जो है, भाई इसको आगे लाओ, ये गवाही रिकॉर्ड करो, ये बड़ी जानदार गवाही है, हाँ जी आइए भाई आप आगे आए। तो शिफा के बाद हम खुद जलाल लेने की कोशिश करते हैं। सो बाइबल के खादमों, कलाम के खादमों, इस बात पर गौर करें, जलाल सिर्फ खुदावंद ही पाए जिसके नाम में कुदरत पाई जाती है। उसे भीड़ जो है वो रोक रही थी, हमारे पास से ना जा। और फिर लिखा है, उसने उनसे कहा मुझे और शहरों में भी खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाना जरूर है। तो मोजज़ात और अजायबात बादशाही की पहचान के सबब से होते हैं, अथॉरिटी की पहचान के सबब से होते हैं कि इख्तियार आपको जिंदा खुदा की तरफ से मिला है, इसलिए बीमारियां दूर
हो रही होती है। हमारे एक्सपीरियंस के सबब से नहीं होता सारा कुछ। खुदावंद की कबूलियत, उसका हमारी जिंदगी में होना, खुदा के वादों का यकीन होना, कलाम को सच्चा मानना और ये जानना कि इंसान को छुड़ाने के लिए यीशु ने खून बहाया है, यीशु ने कोड़े खाए हैं और शिफा जारी होती है। हालेलुया। उसने कहा मुझे और शहरों में भी खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाना जरूर है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। खुदा के लोगों के पास गुड न्यूज है, खुशखबरी है, आजादी का पैगाम है, रिहाई का पैगाम है। जब वो मसाशुदा कलाम लेकर, यानी वो कलाम, मसाशुदा से मुराद मैं क्या लेना चाहता हूं, एक कलाम है लोगोस। कलाम की जो है दो फॉर्म्स हैं, दो शक्लें। लोगोस कलाम वो है जो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, ये कलाम लोगोस है। और दूसरा कलाम रेमा है। रेमा वो कलाम है जिसका आप यकीन कर चुके हैं कि कलाम में ये लिखा है और ये होकर रहेगा। जब वो लोगोस आपका रेमा बन जाता है तो फिर मौजज़ात होते और अजायबात होते हैं, जिंदगियां आजाद होती हैं। और उन शहरों में, उन एरियाज में जहां पर आप खुदा की खिदमत परफॉर्म करते हैं, फिर वहां पर खुदा के नाम को जलाल मिलता है और बहुत ज्यादा लोग आजाद होते और बचाए जाते हैं। खुदा यीशु आप सबको कसरत के साथ बरकत दे। आमीन, आमीन, आमीन। Hallelujah. Praise the Lord.